آج اس کی ویڈنگ نائٹ تھی۔ وہ کمرے میں آنے میں کافی دیر کر چکا تھا۔ آنا تو وہ جلدی چاہتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ کرتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اجڑے بکھرے کمرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ پھولوں کو بری طرح سے نوچ کر پھینکا گیا تھا۔ تکیے اور پلو دروازے کے قریب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ سائڈ ٹیبلز پر پڑے لیمپ نیچے کو لڑک رہے تھے۔ پانی کا جگ اور گلاس دونوں نیچے گرے چکنا چور ہو کر ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی نیچے لٹک رہی تھی۔ وہ بیڈ کی پائنتی کی سائڈ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ بھی رہی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ رو رہی تھی۔ ظارف عباسی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کمرے کا حال دیکھ کر اسے ذرا بھی حیرانگی یا کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب ہونا ہی ہے۔ اس کے لیے یہ سب نارمل تھا۔ وہ چیزوں سے قدم بچاتے احتیاط سے چلتا ہوا آگے آیا تھا اور عروسی لباس میں ملبوس اپنی چند گھنٹے پہلے بنی دلہن کو اس کی پشت پر بکھری ریشمی گھنی اور لمبی زلفوں سے پکڑا اور کھینچ کر اٹھایا تھا۔ ظارف عباسی نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ تھوڑے بہت کیے گئے میک اپ میں وہ عرش سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ نیلی پریوں جیسی آنکھیں، گلابی گال، تیکھی چھوٹی ناک اور پتلے باریک گلابی لب، آتشی سرخ رنگ کے لہنگے اور کنٹراسٹ گولڈن چولی پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود میں گہرے گلے اور فٹنگ والی چولی میں اس کے جسم کی رونائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ ظارف عباسی اسے یوں دیکھتا ایک پل کو بے قابو سا ہوا تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت سراپے سے بمشکل نظریں ہٹاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے بالوں پر تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں تو جیسے تالاب سا جمع تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھتے ظارف عباسی مبہوت سا رہ گیا تھا۔ اس کو ایک دم سے اپنی دھڑکن پہلے سے کئی زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ اس کی کیفیت ایک پل میں عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا تھا۔ ظرفشا راجپوت کے چہرے سے نظر ہٹانا اسے اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا۔ اس کی محویت عریشہ کے کسمانے سے ٹوٹی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلتی اپنے بال چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ ظرفشا کے بالوں پر ڈھیلی ہوتی گرفت کو اس نے پھر سے سخت کیا اور ظرفشا کا چہرہ خود کے روبرو کیا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ ہاں، تو کیسا لگ رہا ہے مس ظرفشا راجپوت؟ او سوری، آئی مین مس ظرفشا ظارف عباسی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ میری موم بننے کے بجائے میری بیوی بن کر؟ ظارف عباسی نے طنزیہ انداز میں کہتے ظرفشا کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بے حد نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو کہ جیسے میں بہت برا ہوں؟ یقین جانو اپنے ڈیڈ سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہوں میں، اور چارمنگ بھی۔ اگر تمہیں ڈیڈ سے محبت ہو سکتی ہے تو پھر میرے لیے ان آنکھوں میں اتنی نفرت کیوں؟ وہ کہتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لہجہ ابھی بھی طنزیہ تھا، جبکہ اس کے سوال پر ظرفشا نے بری طرح سے پہلو بدلا تھا۔ چھوڑو مجھے، تو مجھے پر اس کی گرفت سخت محسوس کرتے تڑپ اٹھی تھی۔ تکلیف؟ اوہ ویری نائس کہ تم تکلیف کا مطلب جانتی ہو، لیکن آئی سوئر میں تمہیں تکلیف کے ایسے مطلب سے روشناس کرواؤں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ تمہاری وجہ سے میری موم کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو میری موم تمہاری وجہ سے تڑپتی ہیں، آئی سوئر مس ظرفشا تم اس پر ہر ایک تکلیف کا 10 گنا بھگتو گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ظارف عباسی نے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچا اور گرجتے ہوئے کہا تھا، یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری موم کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ ظرفشا درد کی شدت برداشت کرتے بمشکل بولی تھی۔ او ریلی، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا نہیں؟ ظارف کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری اور کیا ڈیمانڈ ہے؟ صرف مجھ سے گزارا ہو جائے گا یا پھر؟ وہ درستی سے ذو معنی انداز میں کہتا اس کے چہرے پر جھکا جب ظرفشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود کے قریب ہونے سے روکا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے، وہ غصے سے بولی تھی۔ بڑی شرم آ رہی ہے؟ اس وقت تو نہ آئی شرم جب اپنے باپ کی عمر کے شخص کو اپنی اداؤں کے جال میں اسیر کر رہی تھی۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے تھی اپنے باپ کی عمر کے شادی شدہ اور بچوں والے شخص سے شادی کرتے ہوئے۔ اس وقت کہاں مر گئی تھی یہ شرم؟ ظارف عباسی اب کی بار بولا نہیں بلکہ دھاڑا تھا۔ مارے تیش کے اس کی آنکھیں آگ برسانے لگی تھی۔ تم سے مطلب نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، میری اپنی زندگی ہے۔ ظرفشا اب کی بار کاٹ دار لہجے میں بولی اور نظریں پھیر گئی تھی۔ اب تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی ہیں۔ ایسے کیسے مطلب نہیں ہے؟ تم میرے باپ کو پھنسا رہی تھی۔
میری ماں کی سوتن بننے جا رہی تھیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں میری ماں بننے جا رہی تھیں۔ یہ سارے مطلب تو مجھ سے ہی تھے نا، میں کیسے تمہیں اپنی موم اور ڈیڈ کی زندگی برباد کرنے دیتا؟ ویسے کون سی دائیں دکھا دکھا کر میرے باپ کو پھانسا تھا تم نے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کتنی ٹیلنٹڈ ہے اس کام میں۔ وہ اس کے وجود کو دیکھتا اس کے گہرے گلے پر چوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ ظرفشا نے جلدی سے بازو کو کراس کی شکل میں لیتے اپنے سینے کو ڈھانپا تھا۔ اس نے بے بسی سے نیچے پڑے اپنے دوپٹے کو دیکھا جسے وہ غصے میں نوچ کر پھینک چکی تھی اور اب وہ زارب کے قدموں کے نیچے تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے چلائی، مگر بے بسی سے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسے زارب عباسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا کبھی وہ اس شخص سے نہ ڈری تھی جس سے وہ شادی کرنے والی تھی جتنا اس کے بیٹے سے ڈر رہی تھی۔ زارب عباسی کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی کہ سامنے والے پر خود بخود اس کا روب بیٹھ جاتا تھا۔ اب تو یہ ناممکن ہے بیگم، اب تک کبھی بھی میری قید سے نہیں نکل سکتی۔ تم ساری زندگی یہیں اسی گھر اسی کمرے میں سڑتی رہو گی۔ زارب عباسی نے اسے غصے سے بیڈ پر پھینکا اور اس پر اس کا مستقبل واضح کیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے طلاق دو، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی مستقبل کی پلاننگ سن کر ظرفشا جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ گھر بسانے کا دور دور تک قطعی کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں طلاق؟ ہاں بولو، مجھ سے طلاق لے کر پھر سے میرے ڈیڈ کو پھنسانا چاہتی ہوں نا؟ لیکن میں تمہاری ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میری یہ بات کان کھول کر سن لو، زارب عباسی نے سختی سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ اٹل اور فیصلہ حتمی تھا جسے سنتے ظرفشا کو اپنے راستے مسدود ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ یوں اس شخص کو کسی صورت اپنی راہ میں نہیں آنے دے سکتی تھی۔ تم مجھے یوں قید نہیں کر سکتے، میں بھاگ جاؤں گی یا پھر تم پر خلا کا کیس کر دوں گی۔ وہ اسے دھمکانے والے انداز میں بولی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بات پر زارب عباسی نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم کچھ کر سکو، زارب عباسی نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ ظرفشا کچھ سمجھتی، وہ اسے ایک جھٹکے سے بستر پر دھکیل کر اسے بچاؤ کا موقع دیے بغیر اگلے ہی لمحے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ظرفشا کی ساری مزاحمتیں، ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ زارب عباسی کے کثرتی وجود کے آگے اس کے معصوم وجود کی کوئی مزاحمت نہ ٹھہر سکی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں ڈھیر کر گیا تھا۔ وہ لڑکی جو کچھ گھنٹے پہلے اس کے باپ سے شادی کر کے اس کی ماں بننے والی تھی، وہ چالاکی سے اسے اغوا کرتے اسے اپنی بیوی بنا کر پہلی رات اس سے اپنے سارے حق وصول کر چکا تھا۔ وہ زارب عباسی تھا، ارمان عباسی اور نادیہ ارمان کی اکلوتی اولاد، ان کا اکلوتا وارث اور ان کی کل کائنات۔ ارمان عباسی کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، ان کا اپنا بزنس تھا۔ نادیہ بیگم سے ان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ زارب بیچلر کے بعد ہی مزید تعلیم اور کاروبار کے حصول کے لیے کینیڈا چلا گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی لائف بیرون ملک سیٹ کرنے کا خواہش مند تھا۔ نادیہ بیگم اسے خود سے دور جانے دینے کی خواہاں نہیں تھی، مگر ارمان صاحب نے کوئی روک ٹوک نہ لگائی تھی۔ انہوں نے اسے خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی تھی اور اب وہ پچھلے 5 سالوں سے کینیڈا میں تھا۔ اس روز وہ شام میں اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا جب اس کی موم کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم موم، ہاؤ آر یو؟ بلوٹوتھ کنیکٹ کرتے ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالتے پوچھا۔ وعلیکم السلام، تم کیسے ہو؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ نے اپنی طبیعت کا نہیں بتایا، کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ۔ زارب عباسی پوری طرح سے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماں کی آواز سے ہی وہ پہچان چکا تھا کہ اس کی ماں پریشان ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، لیکن زیادہ دن تک ٹھیک نہیں رہوں گی، نادیہ بیگم نے کہا اور ضبط کھوتے رو پڑی تھیں۔ موم، واٹ ہیپنڈ؟ آر یو اوکے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ ڈیڈ ٹھیک ہے؟ ان کی روتی آواز سنتے وہ ایک دم سے پریشان ہوا تھا، تبھی فکرمندی سے پوچھنے لگا، تمہارے ڈیڈ ٹھیک ہیں؟ بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہیں، نادیہ بیگم نے اب کی بار دانت پیستے ہوئے کہا۔ زارب کو ان کا لہجہ سراسر طنزیہ لگا تھا۔ موم، آپ مجھے کھل کر بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے؟ زارب نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارمان صاحب نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ارمان صاحب کو اس عمر میں شادی رچانے کا ارمان چڑھا ہے، وہ بھی ایک 20 سالہ لڑکی سے۔ وہ مجھ پر اس عمر میں سوتن لانا چاہ رہے ہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تمہارے باپ نے اپنا ایسا کوئی ارمان پورا کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ نادیہ بیگم اس کی سماعتوں پر دھماکہ کرتی پھر سے رو دی تھی، جبکہ وہ تو اپنے ڈیڈ کی شادی کا سن کر ہی بھونچکا رہ گیا تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی موم اس سے کبھی غلط نہیں کہتی تھی۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہے تو مطلب ایسا ہے۔ موم،
ڈیڈ کو کیا ہو گیا ہے اس ایج میں؟ زارب سے اور کوئی سوال نہ بن پڑا تھا، وہ اب تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ جادو چلایا ہے اس ڈائن نے تمہارے صدا کے معصوم باپ کو، نہ جانے اور اپنی کون سی اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ تو یہ بڑے کام بڑی رازداری سے کر رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی بھنک نہ لگے، مگر ان کے بدلتے رویے دیکھ میں نے ان پر نظر رکھوائی تو یہ حقیقت میرے سامنے آئی ہے۔ تم بس کسی بھی طرح آ جاؤ زارب اور اپنے باپ کو روک لو، نہیں تو وہ چڑیل تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ ساری جائیداد بھی لے اڑے گی۔ میں تمہارے باپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، میں مر جاؤں گی اگر ایسا ہوا تو۔ نادیہ بیگم اسے ساری تفصیل بتاتے پھر سے رو دی تھی، جبکہ وہ انہیں تسلی دیتا چپ کروانے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیڈ کو سمجھائے گا، مگر نادیہ بیگم نے کہا کہ اسے جو بھی کرنا ہے یہاں آ کر کرنا ہوگا، وہاں سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے وہ جلدی سے آ جائے۔ ٹھیک ہے موم، آپ پریشان مت ہوں، میں 2 دن میں آتا ہوں۔ زارب نے ماں کو تسلی دی تھی اور پھر کال ڈراپ کرتے آسمان کی طرف دیکھتے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ ڈیڈ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی عمر میں آپ خود گھوڑی چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ وہ تصور میں ارمان صاحب سے مخاطب ہوا اور پھر کندھے جھٹکتے اندر آیا تھا۔ روم میں آتے اس نے اپنی 2 دن بعد کی ٹکٹ بک کروائی اور پھر اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ ڈیڈ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے بارے میں بھی تو کچھ سوچیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ارمان صاحب کے ساتھ مغز ماری کرتے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ارمان صاحب پر نہ جانے کون سا بھوت سوار تھا کہ وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ زارب ان سے بحث کر کر کے اب تنگ آ چکا تھا، مگر ارمان صاحب نہ اسے سن رہے تھے اور نہ ہی ان پر نادیہ بیگم کی کوئی دھمکی اثر کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جائیں کر لے شادی، اس کے بعد میں موم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر آپ رہیے گا اپنی نیو وائف کے ساتھ۔ زارب نے آخری دھمکی دی تھی، تمہاری موم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہو تو تصدیق کر لینا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ زارب لب بھیج کر ماں کو دیکھنے لگا جو لب چبا رہی تھی۔ ارمان صاحب ان کی کمزوری سے بخوبی واقف تھے۔ اب کیا ہوگا زارب؟ نادیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ آپ فکر مت کریں موم، میں آپ کے ارمان صاحب کا یہ ارمان ہی رہے گا، میں کسی صورت ان کی دوسری شادی نہیں ہونے دوں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، بھروسہ رکھیں، ڈیڈ صرف آپ کے ہی رہیں گے۔ ان کو اپنے ساتھ لگاتے زارب نے پختہ لہجے میں کہا تھا اور پھر اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس لڑکی کی معلومات نکلوائی تھیں، اس کا نام زرفشا تھا۔ وہ لڑکی پچھلے چند مہینے سے ارمان صاحب کے آفس میں ان کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی اور پھر کچھ عرصے سے دونوں زیادہ تر ساتھ پائے جانے لگے تھے، کبھی لنچ پر تو کبھی ڈنر پر۔ زارب نے جو ہی زرفشا کی تصویر دیکھی اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا، اسے یقین نہ آیا تھا کہ اس قدر معصوم چہرہ بھی یوں چالاکیاں کر سکتا ہے۔ اسے لگا کہ شاید وہ یہ سب پیسوں کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہ تھا۔ تبھی اس نے زرفشا سے ملنے کا سوچا تھا۔ اس نے زرفشا کی معلومات میں دیا گیا نمبر اپنے کانٹیکٹ میں سیو کیا اور اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ ہیلو میسج کرنے کے بعد وہ کافی دیر موبائل کو دیکھتا رہا تھا، لیکن جب کوئی رپلائی نہ آیا تو فون ایک طرف رکھ کر وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ زرفشا گھر میں داخل ہوئی تو اس کی اماں اسی کی منتظر تھیں۔ وہ پورا دن ارمان عباسی کے ساتھ تھی۔ آج وہ اسے شاپنگ پر لے گئے تھے اور اپنی پسند کی شادی کی ساری شاپنگ کروائی تھی۔ دونوں نے ساتھ میں لنچ اور پھر ڈنر بھی کیا تھا۔ ابھی وہ اسے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر کے گئے تھے۔ زری کہاں تھی تم پورے دن سے؟ آج تو دفتر کی چھٹی تھی نا، پھر تم کہاں رہی اور یہ سب سامان؟ اسے اندر آتے دیکھ اماں نے پوچھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ شاپنگ بیگز اتنے زیادہ تھے کہ بمشکل اس کے ہاتھ میں آ رہے تھے۔ اماں یہ میری شادی کے کپڑے اور باقی سامان ہے، کچھ کپڑے آپ کے بھی ہیں، آپ دیکھ لینا، اگلے جمعے میری شادی ہے، آپ نے جس چیز کو بتانا ہو بتا دینا۔ اماں کی طرف دیکھتے اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا اور چند شاپنگ بیگز اپنی ماں کی طرف بڑھائے۔ زری مت کرو یہ سب، تم کیوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ شخص تمہاری باپ کی عمر کا ہے۔ اس کی اماں نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ باپ کی عمر کا ہے، باپ نہیں ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں کھانا کھا کر آئی ہوں اور بہت تھک چکی ہوں، اب آرام کروں گی، صبح بات کرتے ہیں۔ زرفشا اتنا کہہ کر اپنی ماں سے نگاہیں چراتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شاپنگ بیگز بے دلی سے صوفے پر پھینکے اور بیگ کھولتے اپنا موبائل نکالا تھا۔ اس نے فون ان لاک کیا تو نوٹیفیکیشن میں ان نون نمبر سے میسج جگمگا رہا تھا۔ جی کون؟ رپلائی کرتے اس نے فون بیڈ پر رکھا اور خود چینج کرنے چلی گئی۔
وہ بیڈ پر آ کر لیٹا ہی تھا جب اسے ظرفشا کا رپلائی ملا تھا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ زارب عباسی نے لکھ کر سینڈ کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد جواب آیا تھا۔ میرے لیے دونوں ہی ضروری ہیں، آپ کون ہیں یہ بھی، اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی، ظرفشا نے جواب دیا تو وہ اس کا رپلائی پڑھتے اش اش کر اٹھا تھا۔ یہ سب میں فون پر نہیں بتا سکتا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ زارب بلا وجہ اور فضول کی باتوں میں ٹائم ویسٹ کیے بنا سیدھا مدعے کی بات پر آیا تھا۔ اس کا میسج پڑھتے ظرفشا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک تو اجنبی اور دوسرا یہ دھونس بھرا رویہ اس سے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیوں کر لگتا ہے کہ میں تم سے ملوں گی؟ وہ سارے ادب اور لحاظ بھولتے آپ سے سیدھا تم پر آئی تھی۔ مجھے صرف لگتا نہیں ہے بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی، زارب عباسی نے لکھ کر بھیجا۔ انداز ابھی بھی سراسر دھونس جمانے والا تھا۔ اس قدر خوش فہمی کیوں ہے تمہیں؟ ہو کون تم؟ ظرفشا نے پوچھا۔ کل ملنے آؤ، سب بتاتا ہوں، زارب نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں نہیں آؤں گی، نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ کوئی واسطہ نہ پہچان، پھر میں کیوں آؤں؟ ظرفشا نے دانت پیستے ہوئے لکھا تھا۔ لیکن میں تو تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ارمان عباسی سے شادی کر رہی ہو نا تم۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو کل صبح 9 بجے ایک گاڑی تمہیں تمہارے گھر سے پک کرنے آئے گی، اس میں بیٹھ کر آ جانا۔ اور ہاں، تمہارے پاس نہ کا کوئی آپشن نہیں ہے، انکار کا سوچنا بھی مت۔ زارب عباسی نے سخت لہجے میں وائس میسج کیا تھا۔ اس کے لہجے کا گھمبیر پن محسوس کرتے ظرفشا اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں رہی تھی کہ وہ جائے کہ نہیں، پھر صبح کا صبح پر چھوڑ کر وہ سو گئی تھی۔ صبح تک وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ چونکی تب جب گھر کے دروازے پر گاڑی نے ہارن دیا۔ اسی وقت اس کے فون پر میسج آیا تھا۔ جلدی آ جاؤ مس ظرفشا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی نمبر سے میسج تھا۔ کچھ سوچ کر ظرفشا نے چادر خود پر پھیلائی اور اماں کو کچھ دیر میں واپس آنے کا کہتے گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ زارب عباسی اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں مخصوص ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچے ہوئے تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اسے ظرفشا آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر ایک پل کے لیے نظر پلٹنا بھول گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ زارب عباسی نے اس کی خوبصورتی کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹک گیا۔ اس کے قریب آنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، آئی ایم زارب عباسی، تمہیں روبرو دیکھ کر اچھا لگا، آؤ بیٹھو، زارب نے کہتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اب بتاؤ کون ہو تم اور کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی تھی۔ ارے ارے بیٹھو تو صحیح، بیٹھو پلیز۔ جہاں تک بات رہی تعارف کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے دیکھنے کے بعد کسی تعارف کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال میں پھر بھی تمہیں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں زارب عباسی ہوں، ارمان عباسی کا بیٹا۔ زارب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے تعارف پر ظرفشا جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تھی اور حیرانگی سے زارب عباسی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ارمان عباسی کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ وہ تو ارمان عباسی کو بے اولاد ہی سمجھ رہی تھی۔ اب زارب عباسی کو اپنے سامنے دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ارمان عباسی کی اولاد ہے؟ اس کے شوق چہرے کو دیکھتے زارب عباسی نے اپنے تئیں اندازہ لگاتے پوچھا تھا۔ انداز سراسر تنزیہ تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ ظرفشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس نے زارب کا سوال قطعی نظر انداز کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ظرفشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اب کی مرتبہ زارب نے اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ لہجہ انتہا کا سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ظرفشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تو تم مجھے بتاؤ گی، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، زارب نے اسی سنجیدگی سے کہا تھا۔ نگاہیں مسلسل ظرفشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم، ظرفشا الجھ کر بولی تھی۔ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ارمان عباسی سے شادی کرنے والی ہو نا تم؟ زارب نے پوچھا تھا۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی، ظرفشا درشتی سے بولی تھی۔ اسے یوں بیچ میں زارب عباسی کی مداخلت ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔
पर्सनल मैटर नहीं है मैडम। तुम्हारे इस पर्सनल मैटर से 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं जानता हूँ तुम डैड की दौलत के पीछे उनसे शादी के लिए तैयार हुई हो। तुम अपना मुतालबा बताओ। तुम जितनी रकम चाहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस हमारी ज़िंदगियों से चली जाओ और डैड का पीछा छोड़ दो। बल्कि ऐसा करो, ये लो ब्लैंक चेक, इस पर अपनी मर्जी की रकम भर लो और निकल जाओ डैड की ज़िंदगी से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये रखो अपने पास, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी कर रहे हैं। ज़रफ़िशा एक झटके से चेक उठाकर टुकड़े टुकड़े करती ज़ारिब के आगे रख चुकी थी। ओह, यानी रकम से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं, मैं तुम्हारे नाम घर और गाड़ी भी कर दूंगा। अब बोलो, ज़ारिब ने पूछा और साथ ही साथ ज़रफ़िशा के चेहरे के तासुरात जांचना चाहे थे, मगर वो उस कोशिश में नाकाम रहा था। ज़रफ़िशा के चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाय द वे, तुम्हारे डैड को मालूम है कि तुम यहाँ बैठकर मुझे इस किस्म की ऑफ़र कर रहे हो? अब कि ज़रफ़िशा ने भी उसकी दुखती रग दबाई थी। ज़ारिब के चेहरे का रंग एक पल को उड़ा था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल गया। तुम ये शादी नहीं करोगी और डैड को शादी के लिए इनकार करोगी? ज़ारिब उसकी आंखों में देखते उसे हुक्म देते हुए बोला था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ज़रफ़िशा ने भी बिना डरे दो बदू जवाब दिया था। सोच लो, अगर तुमने शादी से इनकार ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब की मर्तबा ज़ारिब ने उसे धमकाया था, ये सोचकर कि शायद वो पीछे हट जाए। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस शादी से किसी सूरत इनकार नहीं करूँगी। ज़रफ़िशा एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहते उठकर खड़ी हुई थी और फिर बिना ज़ारिब अब्बासी की तरफ देखे वहाँ से चली गई। डैम इट, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें प्यार से समझाना चाह रहा था, मगर लगता है कि तुम्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती। उसके जाते ही ज़ारिब ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर टेबल पर मारा था और उसकी पुश्त को घूरते हुए खुद कलाम हुआ था। उसे लगा था कि वो ज़रफ़िशा को मुंह मांगी रकम देकर उसे अरमान साहब की ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा, मगर ऐसा ना हुआ था। ज़रफ़िशा उसके किसी लालच में ना आई थी। बाहर आते ज़रफ़िशा ने कैब बुक करवाई थी और कैब में बैठते गहरी सांस ली थी। तुम मुझे पीछे नहीं हटा सकते ज़ारिब अरमान अब्बासी। मैं जो चाह रही हूँ वो करके रहूँगी। वो दिल ही दिल में ज़ारिब से मुखातिब हुई थी। ज़ारिब की धमकियों ने उसे डराया तो था, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। उसे अपना मकसद पूरा करना था और उसके लिए उसे हर हाल में अरमान अब्बासी से शादी करनी थी। अगले कई रोज़ तक ज़ारिब उसे कॉल और मैसेजेस करके धमकाता रहा कि किसी तरह वो बाज आ जाए, मगर वो टस से मस ना हुई थी। ज़ारिब ने उसे हर तरह का लालच देकर देख लिया था, लेकिन वो ज़ारिब के किसी तरह के लालच में ना आई थी। ज़ारिब जो पुरएतमाद था कि वो उस छोटी सी लड़की को झट से रास्ते से हटा लेगा, इसीलिए उसने अपनी माँ से वादा भी किया था, मगर अब उससे अपना ये वादा पूरा होना भी मुश्किल नज़र आ रहा था। पिछले 5 दिन से ज़रफ़िशा बुरी तरह से उसका ज़ब्त आजमा चुकी थी। उसकी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। उसने एक आखिरी बार उसे रोकने का सोचा था, तभी अपनी गाड़ी लिए घर से निकला था। ज़रफ़िशा ऑफिस से वापस घर जा रही थी। वो पैदल ही थी। अरमान साहब रोज़ाना की तरह आज भी उसे ड्रॉप करना चाहते थे, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया था। आगे आकर भी उसने कोई कैब कोई रिक्शा ना करवाया था, बल्कि रोड के किनारे पैदल ही चलती जा रही थी। उसका जहन एक साथ मुसलसल कई सोचों की आमाज का बना हुआ था। वो यूं ही सोचों में गुम अपने ही ध्यान में चलती जा रही थी जब उसके पास अचानक से एक स्याह रंग की टेक्स्टो आ रुकी थी। गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाई थी, जिस पर फ़िज़ा में टायरों के चिरचिराने से इरताश पैदा हुआ था। ज़रफ़िशा 2 कदम पीछे हुई थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ज़ारिब अब्बासी एक अदा से गाड़ी से निकला था। उसे कल ही खबर मिली थी कि 2 दिन बाद अरमान साहब और ज़रफ़िशा निकाह करने वाले थे। वो इस वक्त उसे से अंगारों पर लौट रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो बास क्यों नहीं आ रही? चाहती क्या हो तुम? ज़ारिब अब्बासी गुस्से से ज़रफ़िशा तक पहुँचते उसका बाजू दबोचते तकरीबन चिल्लाया था, जबकि ज़रफ़िशा उसके यूं सामने आने और बाजू पकड़ने पर खौफज़दा हुई थी। वो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल दुआ कर रही थी कि अब शादी तक उसका और ज़ारिब का आमना सामना ना हो। उसे बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था जिस दिन उसका निकाह होना था। वो चाहती थी कि जल्दी से वो दिन आए और वो निकाह कर ले बस, मगर यूं फिर से ज़ारिब अब्बासी की मौजूदगी उसे डरा गई थी। क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे, अपनी हद में रहो। ज़रफ़िशा उसके हाथ से अपना बाजू छुड़वाते सख्त लहजे में बोली थी। ये और बात के अंदर से उसका दिल नन्हे पत्ते की तरह कांप रहा था। बदतमीज़ी तो मैंने अभी की ही कहाँ है। मैं हद में भी रहना जानता हूँ, इसीलिए आज आखिरी बार तुम्हें वार्न करने आया हूँ। बाज आ जाओ
اور ڈیڈ سے شادی کے لیے انکار کر دو۔ اگر تم اب بھی باز نہ آئی تو یاد رکھنا پھر تم میری بدتمیزی کہ وہ مظاہرے دیکھو گی کہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ زارب نے پھر سے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے تیش کے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ زرفشا ایک پل کے لیے پورے جی جان سے کانپ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ میدان صاف دیکھ کر وہ آرام آرام سے ارمان عباسی کو اپنے جال میں اتارتی رہی تھی۔ اگر اسے زارب کا معلوم ہوتا تو وہ کب کی اس کے آنے سے پہلے ہی شادی کر چکی ہوتی۔ اب زارب اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا جسے وہ چاہ کر بھی راستے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ زارب کے چلانے پر اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ زارب کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کا یقین کر کے زرفشا نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا تھا اور پھر پاس سے گزرتا رکشہ رکوا کر اس میں بیٹھتی اپنے گھر آ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن گزرے تھے اور زرفشا کا انتظار ختم ہوا تھا۔ وہ وقت سے اٹھ کر پارلر آ گئی تھی۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تھی جب اسے بتایا گیا کہ گاڑی اسے لینے آئی ہے۔ وہ باہر آئی اور گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ گاڑی ارمان عباسی نے بھیجی ہوگی، اس لیے اس نے فرنٹ سیٹ پر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس پر آ کر رکی تو زرفشا چونکی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زارب عباسی اسے اغوا کر چکا تھا۔ پھر زارب نے اسے صرف اغوا نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس سے زبردستی نکاح بھی کر چکا تھا۔ اگلی صبح جب زارب گھر پہنچا تو ارمان صاحب سطح چہرے کے ساتھ انتہائی پریشان اور مایوس سے بیٹھے تھے۔ زارب نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ انہیں تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات تھی ان کی دلہن بھاگ گئی تھی۔ انہیں صدمہ تو لگا تھا۔ اب جب انہیں پتہ لگتا کہ ان کی دلہن کے ساتھ ان کے بیٹے نے کیا ہے تو انہیں اور صدمہ لگنا تھا۔ اس لیے زارب نے انہیں وقت دیا تھا کہ پہلے ایک صدمے سے تو سنبھل جائیں۔ اپنی ماں کو اس نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو موٹی رقم دے کر یہاں سے بھیج چکا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اسے یہ جھوٹ بولنا پڑا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کیسے اس نے اس لڑکی کو اغوا کر کے نکاح کیا تاکہ اس کی ماں پر سوتا نہ سکے۔ ویسے بھی ماں کو یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کون سا ہمیشہ کے لیے زرفشا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں اسے طلاق دے دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی تقدیر ایک ساتھ جڑ چکی تھی۔ زرفشا کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ گھڑی پر نگاہ گئی تو دن کے 2 بجا رہی تھی۔ کیا پتہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی یا پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چند ثانیہ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی تھی، پھر کچھ دیر بعد اٹھ بیٹھی۔ سامنے لگے آئینے میں اسے اپنی شکل نظر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر زارب عباسی کے نشان تھے اور ایسے ہی کئی نشان اس کے پورے وجود پر تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں زارب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ اس گھر کے دونوں مردوں سے اسے نفرت تھی، شدید نفرت۔ اس گھر کے دونوں مردوں نے ہی اسے برباد کیا تھا، چند سال پہلے ارمان عباسی نے اور اب زارب عباسی نے۔ زرفشا اور زوفشا 2 بہنیں تھیں۔ زوفشا زرفشا سے 6 سال بڑی تھی۔ ان کے والد حمید صاحب ایک معمولی سے کلرک تھے۔ زوفشا 15 سال کی تھی جب حمید صاحب پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث چل بسے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی بیگم ہادیہ بیگم نے ایک سٹور پر جاب کی اور دونوں بیٹیوں کی پرورش کی۔ کچھ زوفشا بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشن دینے لگی تھی، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرا مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کے مہنگے بلوں نے ہادیہ بیگم کی کمر توڑ دی تھی۔ ان سے اکیلے یہ سب مینج نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی زوفشا، جس نے جیسے تیسے کر کے BA کیا تھا، وہ نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی کیونکہ ان کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کا خرچ تک نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے تک مسلسل مختلف کمپنیوں میں انٹرویوز کے لیے جاتی رہی تھی اور پھر آخر کار ارمان انٹرپرائز کی طرف سے اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کی پرسنل سیکرٹری کی جاب تھی، تنخواہ بھی کافی اچھی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد زوفشا پریشان سی رہنے لگی اور دوسری جاب تلاش کرنے لگی۔ ہادیہ بیگم نے کئی بار اس سے پوچھا مگر وہ ٹال جاتی۔ ایک روز وہ گھر آئی تو بری طرح سے رونے لگی۔ ہادیہ بیگم اسے دیکھ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اس کا باس ارمان عباسی اسے ہراساں کرتا ہے اور غلط ڈیمانڈز کرتا ہے۔ اس روز پھر اس نے یہی کیا اور زوفشا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر زوفشا اسے تھپڑ مار کر آئی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔
وہ بہت خوفزدہ تھی۔ ہادیہ بیگم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ زوفشا کا خدشہ ثابت ہوا تھا۔ اگلے روز صبح ہی زوفشا کو کمپنی کی طرف سے نوٹس ملا تھا، جس میں اسے کمپنی میں 50 لاکھ کا گھپلہ کرنے کا سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ اس سے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے خلاف دھوکہ دہی اور چوری کی FIR بھی کٹوا دی گئی تھی۔ اب پولیس کسی بھی وقت اسے اریسٹ کرنے آ سکتی تھی۔ ان تینوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ زوفشا روتے ہوئے اندر بھاگی تھی۔ جب تک ہادیہ بیگم اور ظرفشا اس تک پہنچی، وہ کچن کی سلیب پر پڑی تیز دھار چھری اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر چلا چکی تھی، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلائی سے سرخ خون بھل بھل کرتا بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے ہادیہ بیگم سے کہنے لگی کہ امی مجھے معاف کر دیں، اور پھر اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ہادیہ بیگم اور ظرفشا اس تک پہنچی، مگر وہ انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ظرفشا نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ وہ ارمان عباسی سے بدلہ لے گی، وہ اسے برباد کر دے گی، اور پھر تب سے اس وقت تک وہ صحیح وقت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادیہ بیگم اس گھر کو چھوڑ کر ظرفشا کے ساتھ ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئی تھیں، اور پھر صحیح وقت پر وہ ارمان عباسی کے آفس میں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے بارے میں معلومات لے چکی تھی کہ وہ کس طرح کا عیاش پسند آدمی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت اچھی پلاننگ کر لی تھی۔ وہ ارمان عباسی کو برباد کرنے کے بے حد قریب تھی کہ جب ہی ضارب عباسی آیا اور اس نے اس کی ساری پلاننگ برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی برباد کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بہن کا بدلہ لیتے لیتے وہ خود ہی یوں برباد ہو جائے گی۔ اس کی بہن نے صحیح کیا تھا۔ جب ارمان عباسی نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، اس پر الزام لگے، تو اس نے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تبھی تو موت کو گلے لگا لیا تھا۔ تم نے ٹھیک کیا تھا پیا، اس وقت تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا، ظرفشا نے خود کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اگلے ہی لمحے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈریسنگ کی دراز سے ہی اسے بلیڈ مل چکا تھا۔ بلیڈ کو انریپ کرتے ظرفشا نے ایک سرد آہ خارج کی اور بلیڈ کو اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ وہ نہیں جینا چاہتی تھی، وہ بھی مر جانا چاہتی تھی، بالکل اپنی بہن کی طرح۔ ہاں نسیمہ بولو، کچھ کھایا اس لڑکی نے؟ ضارب نے کمرے میں آتے اپنی ملازمہ کو کال کر کے پوچھا تھا، جب فارم ہاؤس پر اس نے ظرفشا کے پاس چھوڑی تھی۔ نہیں صاحب جی، وہ تو ابھی تک کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ میں 3 سے 4 مرتبہ دروازے پر دستک بھی دے چکی ہوں، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اگر آپ کہیں تو میں کمرے میں جا کر دیکھ لوں، نسیمہ نے کمرے کا بند دروازہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، ٹھیک ہے، تم جا کر دیکھ لو، پھر مجھے بتانا، ضارب نے کہتے کال کاٹ دی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اپنا کام دیکھنے لگا تھا، جب 2 ہی منٹ بعد نسیمہ کی دوبارہ کال آ گئی تھی۔ وہ بہت بوکھلائی ہوئی تھی۔ صاحب، لڑکی کی حالت تو بہت بری ہے، اور شاید وہ بے ہوش بھی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ نسیمہ کی بات سنتے ضارب ایک پل کو پریشان ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس کی فکر کر رہا ہوں؟ اچھا ہے مر جائے۔ ضارب اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گیا تھا اور اپنا دھیان کام کی طرف لگانے لگا، مگر وہ زیادہ دیر تک اس کا خیال ذہن سے جھٹک نہ پایا تھا۔ ظرفشا کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جس وجہ سے وہ کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے فارم ہاؤس کی طرف نکلا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر وہ سیدھا کمرے کی جانب ہی آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر اس کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ظرفشا آئینے کے سامنے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بلیڈ تھا جو اپنی کلائی پر پھیرنے والی تھی۔ ضارب نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے بلیڈ لے کر پھینک کر اسے اپنی طرف موڑتے اس کے چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو یا پھر دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا کرنے والی تھی تم؟ ضارب اس پر چلایا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ظرفشا کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کیا وہ سچ میں اس کے باپ سے پیار کرتی تھی کہ ضارب سے نکاح کرنے کے بعد وہ خود کو ختم کرنے چلی تھی؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک جوان خوبصورت لڑکی بھلا ایک بوڑھے اور شادی شدہ مرد سے محبت کیوں کر سکتی تھی؟ یہ بات کسی بھی طرح ضارب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مر جانے دو، مجھے زندہ نہیں رہنا، مر جانا چاہتی ہوں میں۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، تم دونوں کو سزا ملے گی، ضرور سزا ملے گی، اللہ ہمارا انصاف کرے گا۔ تم بڑے لوگ غلط کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم سے بڑی بھی ایک ذات ہے؟ اگر اس نے تمہیں چھوٹ دی ہے تو مت بھولو، وہ لگام کھینچنے والا ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، تم لوگوں کی پکڑ بھی ہوگی اور بہت سخت ہوگی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی اور پھر روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ پست ہونے لگی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر ضارب الجھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسی پکڑ؟ کیسا انصاف؟ اس کی باتیں سنتے ضارب عباسی تیزی سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ جواب دو مجھے، کیا کہہ رہی تھی تم؟
ضارب نے تقریباً اسے جھنجھوڑی ڈالا تھا مگر وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ ویٹ اے منٹ، تم تو ڈیڈ سے محبت کرتی تھی نا، اسی لیے ان سے شادی کر رہی تھی، تو پھر یہ پکڑ، یہ انصاف، یہ معافی، یہ سب کیا ہے؟ ضارب نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ محبت؟ مائی فٹ! محبت نہیں، نفرت کہو، نفرت۔ نفرت کرتی ہوں میں تمہارے باپ سے، شدید نفرت۔ شادی میں محبت کے لیے نہیں بلکہ نفرت اور انتقام کے لیے کر رہی تھی، بدلے کے لیے کر رہی تھی۔ میں یہ شادی تبھی تو تم مجھے خرید نہیں سکے تھے کیونکہ مجھے دولت سے کبھی کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ میں تو تمہارے باپ کو برباد کرنا چاہتی تھی، میں تو اس سے بدلہ لینے آئی تھی، لیکن تم بیچ میں آ گئے اور تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اس کی بات سنتے ضارب کی گرفت اس پر کمزور ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ واقعی اس کی آنکھوں میں ایک نفرت کا ایک سمندر آباد تھا اور صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ نفرت آج یا کل کی نہیں تھی۔ ڈیڈ سے بدلہ؟ لیکن کیوں؟ ڈیڈ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں ان سے انتقام لینا چاہتی تھی اور کس چیز کا انتقام؟ ضارب نے پوچھا تھا۔ سوچ لو، تم میں ہمت ہے اپنے باپ کی سچائی جاننے کی؟ ظرفشا نے پوچھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ ضارب نے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ ظرفشا اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی کہ کیسے اس کے باپ کی وجہ سے اس کی جوان جہان بہن بھری جوانی میں موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گئی، کیسے ان کے گھر کا شرازہ بکھرا تھا اور کیسے ارمان عباسی اپنے آفس میں آنے والی ہر لڑکی کو ہی اپنی عیش کا سامان بناتا ہے۔ جب کوئی لڑکی اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کیسے کیسے انہیں مجبور کرتا ہے۔ ظرفشا اسے سب بتاتی چلی گئی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، ڈیڈ ایسے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں انہیں۔ ضارب نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ ظرفشا نے افسوس بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا ہی ہے، اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو کل اپنے باپ کو بتائے بغیر اس کے آفس جا کر دیکھ لینا، وہاں چلتے پھرتے ثبوت ہیں تمہارے باپ کے خلاف جو تمہارے باپ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں بول پا رہے۔ ظرفشا نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جیسا تم نے کہا ہے ویسا نہ ہوا تو اپنے باپ کے متعلق اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے پر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آئی سوئر تم مجھے پہلے سے برا پاؤ گی۔ ضارب کہتے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور باہر جانے کے لیے بڑھا۔ اور اگر ایسا ہی ہوا تو تم بھی وعدہ کرو کہ خود اپنے باپ کو اس جرائم کی سزا دلواؤ گے، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑو گے۔ ظرفشا اس کی پشت دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ پلٹا، کچھ دیر ظرفشا کو دیکھتا رہا اور پھر سر اسبات میں ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ ارمان عباسی، اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ اب صرف میری بہن کو ہی نہیں بلکہ سب کو انصاف ملے گا۔ اب تمہارا اپنا بیٹا تمہارے کرتوت سامنے لائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ تصور میں ارمان عباسی سے مخاطب ہوئی تھی اور اپنے آنسو پوچھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ضارب اگلے روز ارمان عباسی کو بغیر بتائے ان کی کمپنی آیا تھا اور وہاں اس پر جو انکشافات ہوئے تھے انہوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ظرفشا صحیح تھی، اس کا باپ انسان کے لبادے میں ایک بھیڑیا تھا۔ اپنے باپ کی گھنونے کرتوت جاننے کے بعد اس کا شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا۔ وہ نہ صرف غلط کرتا تھا بلکہ اس کے بعد پیسوں سے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا اور جس کسی نے اس کے خلاف بولنے کی کوشش کی ہوتی وہ پھر زیادہ دن زندہ نہیں رہ پاتا تھا۔ ارمان عباسی اسے اس قدر مجبور کرتا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا اور اپنی جان دے دیتا۔ ضارب عباسی نے اپنے باپ کے خلاف FIR کروائی تھی اور سارے ثبوت خود عدالت کو دیے تھے اور اپنے باپ کو اریسٹ کرواتے اسے اس کے گناہوں کی سزا دلوائی تھی۔ وہ 5 مہینے بعد فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ آج ارمان عباسی کو عدالت کی طرف سے سزا سنا دی گئی تھی۔ ضارب بوجھل قدموں سے اندر آیا تھا۔ وہ ظرفشا سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے شرمندہ تھا اور جانے انجانے میں اس کے ساتھ بہت برا کر چکا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگ کر اسے آزادی دینا چاہتا تھا۔ ظرفشا وہ جیسے ہی اندر پہنچا ظرفشا کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے بے یقین سا ہوا تھا اور پھر شوق کی کیفیت میں ظرفشا سے پوچھا تھا۔ جواباً ظرفشا نے ایک پیپر اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ امید سے تھی۔ ضارب کے جانے کے بعد وہ بھی فارم ہاؤس سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اب وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ضارب اسے طلاق دے دے گا۔ اس نے بھی پوری زندگی ضارب کے ساتھ گزارنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا جس طرح اس نے ایمانداری اور سچائی کا ساتھ دیتے اپنے باپ کے خلاف ایکشن لیا تھا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن 1 مہینے بعد ہی اسے معلوم ہوا کہ قدرت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ واپس فارم ہاؤس آ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ضارب آئے یا نہیں، مگر وہ اب یہیں رہے گی۔ آئی ایم سوری ظرفشا، آئی ایم سوری، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ضارب نم آنکھوں سے کہتے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ ان 5 مہینوں میں کوئی پل ایسا نہیں تھا جب اسے ظرفشا کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس نہ ہوا ہو۔
ظرفشا ایک لمحہ اس کے شعور میں رہی تھی۔ وہ تو یوں بھی اسے چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر چکا تھا، اور اب تو یہ خبر ملنے کے بعد وہ بالکل بھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ معاف کیا ہے تبھی یہاں موجود ہوں۔ ویسے بھی آپ نے جو کیا انجانے میں کیا تھا۔ اپنی زیادتی کی تلافی آپ اسی وقت کر چکے تھے جب آپ نے میری باتوں پر یقین کرتے اپنے باپ کو اریسٹ کروایا۔ میری بہن کو انصاف ملا آپ کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، ظرفشا پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ ضارب ایک دم سے اسے گلے لگا گیا تھا۔ آئی لو یو، دھیرے سے کہتے ضارب نے اس کے بالوں پر